پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اپنی سیریز اسلامی زندگی کا ایک نیا ایپیسوڈ لے کر۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیمار کی عیادت اور اس کے علاج سے متعلق مسائل سے آگاہ کرائیں گے۔ اس بات سے تو آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ بیماری اور صحت زندگی کا حصہ ہیں۔ کبھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں، پھر ہم علاج کرتے ہیں اور اللہ کے حکم اور اس کے فضل سے ہم صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی شخص بیمار پڑتا ہے تو دوسرے مسلمانوں کو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور اس کا علاج کس طرح کرنا چاہیے، اس پر شرعی مسائل و احکام آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے قرآن مقدس کی یہ آیت سماعت کریں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یعنی جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ میرا رب ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا سے باز نہیں آ رہی تھی اور اللہ پر ایمان نہیں لا رہی تھی تو آپ نے ان کو چند باتیں ہدایت کے طور پر بتائیں۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو میرا رب وہی ہے جو مجھے شفا دے سکتا ہے۔ تو بتاؤ، کیا تمہارے بت تمہیں بیماری سے شفا دے سکتے ہیں؟ آئیے اب عیادت اور علاج پر چند احادیث سماعت کریں۔ ابو داود و ترمذی نے امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کو صبح گیا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ ابو داود نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بیماری اور دوا دونوں کو اللہ رب العزت نے اتارا، اس نے ہر بیماری کے لیے دوا مقرر کی، پس تم دوا کرو مگر حرام چیز سے دوا نہ کرو۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیں۔ امام احمد و بخاری نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاعون عذاب تھا، اللہ تعالی جس پر چاہتا ہے اس کو بھیجتا ہے، اس کو اللہ نے مومنوں کے لیے رحمت کر دیا۔ جہاں طاعون پھیلا ہو اور اس شہر میں جو شخص صبر کر کے اور ثواب کی نیت سے رک جائے اور یہ یقین رکھے کہ وہی ہوگا جو اللہ کی مرضی ہوگی، تو اس کے لیے شہید کا ثواب ہے۔ اس حدیث کے ضمن میں یہ مسئلہ جان لیں کہ طاعون ایک وبائی مرض تھا جو کسی زمانے میں پھیلا ہوا تھا۔ اس مرض میں کثرت سے لوگ مر جاتے تھے، جیسا کہ اس زمانے میں کورونا کا مرض پھیلا ہوا ہے۔ تو اس حدیث میں دیا گیا حکم آج کی سچویشن پر بھی لاگو ہوگا۔ اگر کسی علاقے میں کورونا پھیل جائے تو وہاں کے لوگ صبر کر کے وہیں ٹھہر جائیں، ادھر ادھر جا کر بیماری کو اور نہ پھیلائیں، اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اور جو علاج اس زمانے میں موجود ہے اس چیز سے اپنا علاج کریں اور اللہ سے شفا طلب کریں۔ اگر ان کی موت مقدر ہے تو وہ آ کے رہے گی، مگر اللہ پر صبر کرنے کی وجہ سے اگر اس بیماری میں مر گئے تو انشاءاللہ شہید کا درجہ ملے گا۔ جان لیجئے کہ مریض کی عیادت کرنا سنت ہے۔ ہاں، اگر معلوم ہے کہ عیادت کو جائے گا تو مریض پر بوجھ بن جائے گا تو اس صورت میں نہ جائے۔ اگر عیادت کو جائے اور مرض کی سختی دیکھے تو مریض کے سامنے یہ ظاہر نہ کرے کہ تمہاری حالت خراب ہے، اور نہ ایسی حرکت کرے جس سے معلوم ہو کہ اس کی حالت خراب ہے۔
جیسا کہ کچھ لوگ ناک اور بھوں سکوڑ لیتے ہیں یا عجیب و غریب طرح کا منہ بناتے ہیں، ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ مریض کے سامنے ایسی باتیں کرنی چاہیے جو اس کے دل کو بھلی معلوم ہوں، مگر اس کے سر پہ ہاتھ نہ رکھے جب تک کہ وہ خود خواہش نہ کرے۔ فاسق کی عیادت کو جانا جائز ہے، کیونکہ عیادت حقوق اسلام میں سے ہے اور فاسق بھی مسلمان ہے۔ ہاں، غیر مسلموں کی عیادت کو نہ جائے، مگر جب کہ غیر مسلم پڑوسی ہو تو جا سکتا ہے، مگر ان کے حق میں ہدایت کی دعا کرے اور شفا کی دعا کرے، اس کے علاوہ کوئی دعا نہ کرے۔ جب کسی مسلمان کی عیادت کو جائے تو یہ دعا کرے، لا بأس طہور ان شاء اللہ تعالی، یا 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک، یعنی اللہ عظیم سے میں سوال کرتا ہوں جو عرش کریم کا مالک ہے اس بات کا کہ وہ تجھے شفا دے۔ یہ دعائیں جو ہم نے بیان کی ہیں یہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گی، آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم علاج کے متعلق مسائل جان لیں۔ دوا و علاج کرنا جائز ہے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہ شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ اس نے دوا کو مرض ختم کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اگر کوئی شخص دوا کو ہی شفا دینے والا سمجھے تو علاج و دوا کرنا ناجائز ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں رواج ہے کہ جب دوا کھائی یا پی جاتی ہے تو یہ کلمات کہتے ہیں، یا اللہ شافی، یعنی اے اللہ تو ہی شافی ہے، اور دوا کھاتے وقت دل میں یہ دعا کرتا رہے کہ اے اللہ اس دوا کے ذریعے میری بیماری دور فرما۔ انسان کے بدن کے کسی حصے کو یا خنزیر کے بدن کے حصے، بال یا ہڈی کو دوا کے طور پہ استعمال کرنا حرام ہے۔ دوسرے جانوروں کی ہڈی دوا میں استعمال کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ اسے ذبح کیا گیا ہو اور ہڈی خشک ہو، اس میں کوئی رطوبت باقی نہ ہو۔ اگر ہڈی سے ایسی دوا بنائی گئی جسے مریض کو کھلانا مقصود ہو تو ایسے جانور کی ہڈی ہونی چاہیے جس جانور کا کھانا اسلام میں حلال ہے اور اسے ذبح بھی کیا گیا ہو۔ مردار یا حرام جانور کی ہڈی کھانے میں استعمال نہیں کی جا سکتی۔ حرام چیزوں کو دوا کے طور پہ استعمال کرنا بھی ناجائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں میں شفا نہیں رکھی۔ بہت سی انگریزی دوائیں ایسی ہیں جن میں اسپرٹ یا شراب کی آمیزش ہوتی ہے، ان کا استعمال ہرگز نہ کیا جائے، کیونکہ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ حرام تو بہت دور کی بات ہے، جس چیز کے حرام یا حلال ہونے میں شک بھی ہو اسے بھی استعمال نہیں کرتا۔ اگر کسی کو دست آئے یا آنکھیں دکھتی ہوں یا کوئی دوسری بیماری ہو اور اس میں علاج نہ کیا گیا اور وہ شخص مر گیا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ جان لیں کہ شراب سے بدن کے باہری حصے کا علاج بھی ناجائز ہے۔ مثلا زخم پہ شراب لگائی یا کسی جانور کو زخم ہے اس کو شراب لگائی یا بچے کے علاج میں شراب کا استعمال کیا، ان سب میں وہ شخص گنہگار ہوگا جس نے اس کو استعمال کرایا۔ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جسے آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بچہ گرانا دوا سے یا دائی کے ذریعے سخت منع ہے، چاہے بچے کی صورت بن گئی ہو یا نہ بنی ہو، کیونکہ آج کے دور میں فیملی پلاننگ کے نام پر بچوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ یہ سخت منع ہے۔ ہاں، اگر کوئی صحیح عذر ہو تو گرایا جا سکتا ہے، جیسے عورت کا دودھ پیتا بچہ ہے اور شوہر کے پاس اتنا مال نہیں موجود کہ دائی رکھ سکے یا دائی اس علاقے میں ملتی نہیں، اور اگر بچہ پیٹ میں ہوگا تو دودھ خشک ہو جائے گا
اور گود میں موجود بچہ اپنا پیٹ بھر نہیں پائے گا تو اس صورت میں بچہ گرا سکتے ہیں، مگر یہ دھیان رہے کہ بچہ 120 دن کے اندر ہی گرا سکتے ہیں۔ اگر بچے کو ماں کے پیٹ میں 120 دن مکمل ہو گئے تو اب بچہ نہیں گرا سکتے، کیونکہ 120 دن کے بعد بچے کے اعضاء بن جاتے ہیں۔ یہ تمامی مسائل و آداب جو ہم نے عیادت و علاج کے متعلق بیان کیے، ان کو سمجھیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔